بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت شاہ از بہر دفع ستمگاراں است، کہنے بادشاہ ظالموں کے ظلم سے روکنے کے لیے، و شحنہ برائے خونخواراں، اور شحنہ کے معنی آتے ہیں کوتوال پولیس، اور کوتوال برائے خونخواراں خونخواروں کا خون پینے کے لیے، وقاضی مصلحت جوئے طراراں، اور قاضی جیب تراشوں کی درستی کے لیے، دو خصم بحق راضی نہ روند پیش قاضی، ہرگز دو مخالف حق پر راضی قاضی کے سامنے نہ جائیں گے۔ تو یہاں انہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے یعنی کہ کتاب کے اندر ہی ساری مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں انہوں نے جو ہمارا ایک نظام ہے نا، ایک بادشاہ ہے، ایک قاضی ہے، پولیس ہے، تو ان سب کی ایک ذمہ داری ہے، بادشاہ کی ذمہ داری ہے، اور کوتوال پولیس کی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح قاضی کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر ہم حقیقت یعنی دیکھیں معاشرے کا ہم معائنہ کریں کہ یہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کیا سب تو اگرچہ حاکم ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کے اندر اور کس قسم کے کون فیصلے لیتا ہے، اس کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظالموں کے ظلم کو روکتا ہے۔ تو جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، بادشاہ کی رعایا پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، بادشاہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم کو روکے ان کے، یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے نا کہ حکومت اور بادشاہت یہ کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ یعنی ایسا تو ممکن ہے کہ کوئی مملکت ہو اور اس کا بادشاہ کوئی کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلائیں گے، لیکن اگر مسلمان بادشاہ ہے اور اس کے رعایا پر ظلم ہوتا ہے، بادشاہ اس ظلم کو نہیں روکتا ہے، تو وہ بادشاہت ٹوٹ جائے گی، چل نہیں پائے گی وہ۔ اسی طرح جو کوتوال ہوتا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب کوئی قاتل اور ڈاکو کو پکڑے، کوئی قاتل ہے، ڈاکو ہے، اس کو پکڑ لے اور پکڑ کر اس کو جیل کے اندر بند کر دے یا اس کو قتل کر دے، اسے انہوں نے کہا کہ کوتوال خونخوار کا خون پینے کے لیے، خونخوار کے اندر ڈاکو بھی آتے ہیں، قاتل بھی آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آتے ہیں، تو ان کا خون پینے کے لیے یعنی ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے، انجام کیا ہے، یا تو جیل ہے یا قتل ہے۔ ہمارے آج کی جمہوری نظام کے اندر بھی یہ ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو گرفتار کرے، پکڑے، اور اگر نہیں تو ان کا پھر انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے۔ پولیس کو یہ ہے اختیار حاصل ہے، تو پہلے زمانے کے اندر بھی اختیار ہوتا تھا۔ اور قاضی کس لیے ہے؟ کہنے قاضی اس لیے ہے کہ وہ اس کے دیکھیے ایک اسلام کا نظام ہے نا، ایک حدود ہے، ایک قصاص ہے۔ حدود کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بڑے بڑے جرائم ہیں، جیسے کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے یا زنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سزا مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے اندر اس کی سزا قتل ہے یا اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ایک ہے قصاص۔ قصاص کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا نقصان کر دیا تو جب قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی، جیسے ہم نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، تو قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی اس کا بدلہ ہمیں دلوائے گا۔ تو اسلام کا نظام ہے۔ تو کہہ رہے کہ قاضی کو اس وجہ سے مقرر کیا گیا ہے تاکہ حق و ناحق کو دیکھ کر فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، حق کیا ہے ناحق کیا فیصلہ کرے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا سامان چوری کر لیا، تو اب وہاں قاضی
حدود کو نافذ کرے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا اگر ثابت ہو جائے. کسی نے کسی کے جیب کاٹ دیا، اب وہاں قاضی اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جیب تراش کر لیا ہے تو اس کو قاضی اس کے وہاں حدود نافذ نہیں کر سکتا ہے، وہاں اس کے موافق فیصلہ دے جو مناسب فیصلہ سمجھتا ہے. تو اس لیے بنایا گیا قاضی کہ حق اور ناحق کا فیصلہ کرے. کہہ رہے کہ دو قسم جو اپنے آپ حق پر راضی ہوں ان کو قاضی کے یہاں معاملہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تمہارا آپس میں ہی معاملہ طے ہو جا رہا ہے کہ ہم اتنا لے لیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جا رہا ہے، تو اب قاضی کے پاس جاؤ گے تو دونوں فریق کا نقصان ہوگا. قاضی ہر قسم کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے اندر ہے کہ جج گھوس خور جج ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو قاضی کے پاس جب تم اپنا خود فیصلہ کر لے رہے ہو تو قاضی کے پاس کیا جانا گا، قاضی خام کا تم سے گھوس وغیرہ لے لے گا، رشوت لے لے گا. تو یہ ایک نظام انہوں نے سمجھایا ہے. چو حق معائنہ دانی کے می ببایت داد، جب حق کے متعلق تو جانتا ہے کہ می ببایت داد کے دینا پڑے گا، بلطف بہ کے بجنگ آوری و دل تنگی، تو لڑائی اور رنجیدگی کے مقابلے میں نرمی سے دینا بہتر ہے. کہنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی معاملے کے بارے میں جانتے ہو کہ میں ناحق پر ہوں، میں نے جو لیا ہے یہ میں ناحق پر ہوں، میں اگر قاضی کے پاس جاؤں گا تو قاضی مجھ سے چھین کر میرے فریق کو دے دے گا، تو جب تمہیں زبردستی دینا ہی پڑے گا تو اس سے بہتر ہے کہ تم خود ہی ہار جاؤ قاضی کے پاس جانے سے پہلے اور اس کو دے دو، خوش دلی سے دے دو. خراج، اس کو خراج تینوں پڑھ سکتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے. خراج اگر نہ گزارت کسے بطیب نفس، اگر کوئی شخص خراج کہتے ہیں سرکاری ٹیکس کو، نہ گزارت کسے بطیب نفس، خوش دلی سے ادا نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص سرکاری محصول خوش دلی سے ادا نہیں کرے گا، بقہر ازو بستانند و مزد و سرہنگی، تو سپاہی اس سے مع جرمانہ اور مزد کے مع جرمانہ اور زبردستی وصول کر لیں گے. یہ مزد ہے میم کے ضمے کے ساتھ، مزدوری اجرت کے معنی میں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص خوشدلی سے سرکاری محصول ادا نہیں کرے گا تو سپاہی بادشاہ اپنے سپاہی کو بھیجے گا، اس سے زبردستی وصول کر لیں گے. جب تمہیں زبردستی دینا ہی پڑے گا تو تم خوشدلی سے کیوں نہ دے دو. تو یہ تو سرکاری محصول سرکاری ٹیکس کی بات ہوئی. اور معاملے کے اندر بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ ہم ناحق پر ہیں تو اس سلسلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے. حکمت نمبر 76، ہمہ کسرا دنداں بترشی کند. کہہ رہے سب آدمیوں کے دانت، ہمہ کسرا دنداں بدرشی کند گردد، سب لوگوں کے دانت، ترشی کے بعد ہیں کھٹائی، کھٹا پن. ہمہ کسرا دنداں بترشی کند گردد، سب آدمیوں کے دانت کھٹائی سے کند ہوتے ہیں. بترشی کند گردد، سب آدمیوں کے دانت بترشی کند گردد، کھٹائی سے کند ہوتے ہیں. کہنے کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دانت کو کہتے ہیں نا کہ دانت اگرنا جس کو کہتے ہیں، جیسے ہم چائے پی کر فوراً پانی پی لیں تو دانت ایک دم اگرنے لگتا ہے، یا زیادہ کھٹا کھا لیں تو دانت ایک دم اگرنے لگتا ہے. تو عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دانت کو اگر کھٹا کریں، دانت کھٹا ہونا محاورہ بھی ہے، ہم نے دانت کھٹا کر دیا. تو اگر عام لوگوں کے دانت کو کھٹا کرنا ہے تو کیا کریں، کھٹائی کھلاؤ، اس کو کھٹائی کھانے سے ہوتا ہے. اور قاضی کے دانت کو کھٹا کرنا ہے، یعنی قاضی کے پاس سے اپنا حق لینا ہے تو مٹھائی سے ہوگا. اس لیے اگر قاضی کے پاس کوئی فیصلہ پڑا ہے اور اس سے وہ فیصلہ اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں، اس کے پاس مٹھائی لے کے جاؤ. ہوتا ہے نا، یہ قاضی کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی ذمہ دار ہوتا ہے، یعنی مٹھائی سے بڑا رشوت ہے. آج کا ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، عدالت کا نظام ہے، اس کے اندر بھی یہ کہ اگر کوئی فیصلہ ہے اسے اپنے حق میں لینا ہے تو رشوت دے دو گے تو ہو جائے گا. تو ان میں حقیقت کو بیان کیا. ہمہ کسرا دندہ بدرشی کند گردد، سب آدمیوں کے دانت کھٹائی سے کند ہوتے ہیں، مگر قاضیہ را کے بشیرینی، مگر قاضیوں کی مٹھائی سے. ایک شعر انہوں نے ذکر کیا ہے، اور شعر کے اندر یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارا
کوئی زمین ہے اور زمین کا معاملہ پھنسا ہوا ہے، جھگڑے میں ایک فریق کہتا ہے کہ میرا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، اور قاضی کے پاس مقدمہ گیا تو کہہ رہے ہیں شخص عادی کہ اگر تم صرف 5 ککڑی قاضی کو رشوت میں دے دو نا تو وہ ثابت کر دے گا کہ 100 خربوزے کھیت تمہارے ہیں۔ تو رشوت کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ قاضی کے برشوت بخورد بیخ خیار، جو قاضی رشوت میں 5 ککڑیاں کھا لے تو یہ بیخ کے معنی جڑ کے آتے ہیں اور خیار کے معنی آتے ہیں ککڑی۔ تو بیخ خیار کا مطلب ککڑی کا جڑ، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ککڑیوں سے۔ تو قاضی کے برشوت بخورد بیخ خیار، جو قاضی رشوت میں کچھ ککڑیاں کھا لے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں ہم۔ ثابت کند از بہر تو صد خربوزہ زار، تو تیرے لیے 100 خربوزے کے کھیت ثابت کر دے گا۔ مطلب یہ کہ قاضی صاحب کی تیزی اور سختی اور عدل انصاف، حقوق کے اندر مساوات اور برابر رشوت سے ختم ہو جاتی ہے۔ رشوت کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر قاضی کو کوئی چند پیسے رشوت میں دے دے تو قاضی اس کو دوسرے کا مال کھانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور دوسرے کا سامان دوسرے کے سامان پر ثابت کر دے گا اس کا ہے۔ حکمت قہبہ پیر زنا بکاری چہ کند، پیر کے معنی بوڑھا اور قہبہ کے معنی رنڈی کہتے ہیں، جو غلط کام بدکاری کرتے ہیں، عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں۔ قہبہ پیر از نابکاری چہ کند کے توبہ نہ کند، کہتے ہیں نا کہ جوانی کا توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بڑھاپے کا توبہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے بڑھاپے کے اندر آدمی عاجز ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ ایک نوجوان عورت ہے جو بدکاری کرتی تھی، اور اپنی نوجوانی کے زمانے میں یہ توبہ کر لے تو وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس نے قدرت کے باوجود بھی چھوڑا ہے۔ ایک عورت بدکاری کرتے کرتے بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ توبہ کر رہی ہے، تو توبہ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ اسی طرح کوئی پولیس ہے، کوتوال ہے، جو زندگی بھر ظلم کرتے کرتے کھاتا رہا، لوگ پیسہ اینٹتا رہا، بڑھاپے کے اندر اس نے توبہ کر لیا، تو اب بڑھاپے کے اندر توبہ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ بڑھاپے کے اندر تو اس کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو اب لوگوں سے کیا رشوت لے گا، کیا ظلم کرے گا؟ مطلب ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود اگر گناہ چھوڑے نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ قہبہ پیر از نابکاری چہ کند کہ توبہ نہ کند، بوڑھی رنڈی بڑھاپے میں اگر زنا سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے کہ وشحنہ معزول از مردم آزاری، اور معزول شدہ پولیس لوگوں کے دل آزاری سے توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جوان گوشہ نشیں شیر مرد راہ خدا است، جوان گوشہ نشیں راہ خدا کا شیر ہے کہ پیر خود نہ تواند ز گوشہ برخاست، اس لیے کہ بوڑھا خود ہی گوشہ سے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ جوانی سخت بے پایت کے شہوت بپرہیزد، مضبوط جوان کو چاہیے کہ شہوت سے پرہیز کرے کہ پیر سست رغبت را خود آلت برنمی خیزد، اس لیے کہ وہ بوڑھا جس کی رغبت سست ہو چکی ہے خود ہی اس کا آلہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بوڑھا جب ایسا کمزور ہو جائے کہ دوسرے کی مدد کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھنے کے قابل نہ ہو، اس وقت اگر وہ گوشہ نشینی اختیار کرے تو یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ہاں اگر مضبوط جوان اپنی خواہشات کو روک کر عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو یہ بڑا کمال ہے۔